کا تذکرہ چھوڑ. امیت الباطل بتر کی ذکر ہی, باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو, ختم ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منکر کرنے والوں کے منکرات کے تذکروں سے منکرات ختم ہو جائیں گے, حالانکہ یہ منکرات کو زندہ کرنے اور منکرات کے ماحول کو قائم منکرات کے ماحول کو قائم کرنے کا سبب ہے, ختم کرنے کا سبب نہیں ہے. ہم نے ایک بات عرض کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا, منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا. جب اس آدمی نے پیشاب کیا مسجد میں تو صحابہ دوڑے روکنے کے لیے, صحابہ دوڑے روکنے کے لیے. فرمایا چھوڑ دو اس کو, پیشاب کرنے دو, اس کو پیشاب کرنے دو. حالانکہ مسجد ناپاک ہو رہی, نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ ناپاک ہو رہی, یہ پیشاب روک لے. ارے نہیں, مسجد کا ناپاک ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مسجد ناپاک ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے پیشاب روکنے کی تکلیف دینا, یہ بڑا مسئلہ ہے. ایک مسلمان کو اس وقت پیشاب شروع کر دیا, اب روک کر مسجد سے باہر نکلے, باقی پیشاب مسجد سے باہر کرے, یہ ایک مسلمان کو اذیت دینا, ایک مسلمان کو اذیت دینا مسجد کے ناپاک ہونے سے کہیں زیادہ بڑا ہے, کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے, ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے, اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں. ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی کوشش میں فساد کے راستے پر آ گئے, لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی کوشش میں اس پر آ گئے, فساد کے راستے پر آ گئے. نہیں, کیونکہ منکر سے روکنا اصلاح کے لیے ہے. اگر اس میں فساد کا طریقہ اختیار کرو گے تو اس سے فساد ہوگا, اصلاح نہیں ہوگی. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح کے ارادے سے بھی, اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح کے ارادے سے بھی صرف نظر رکھنا چاہے کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں, تو یہ آدمی بھی مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. ہماری بات سمجھے, اگر کوئی شخص لوگوں کی اصلاح کے ارادے سے بھی ان پر نظر رکھے اور چھپ کر یہ دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, سنیں آ رہی بات, یہ سو رہے, اگر اصلاح کے ارادے سے بھی کوئی یہ دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو ایسے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام نہیں لیں گے. کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم, صحیح حدیث ہے کہ اگر تو نے لوگوں کے گناہ اور عیوب کو چھپ کر دیکھا, یہ چھپ کر دیکھا, تتبع لوگوں کے عیوب کا تتبع, کہ اگر تو چھپ کر بھی دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو نے ان کے درمیان فساد پیدا کرے گا. تو حدیث سے کریے کہ یہ مصلح نہیں ہے بلکہ مفسد ہے. مصلح کون ہے؟ مصلح تو وہ ہے جو گناہ کرنے والے کے پاس چل کر جائے اور اس سے اتنی محبت اور اتنا قرب اس سے پیدا کر لے, بار بار ملاقات کر کے, کہ پھر اس کو منکر کے ماحول سے نکال جائے. یہ ہے اصلاح کا مسنون طریقہ, یہ ہے اصلاح کا مسنون طریقہ. اور یہی ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ تم منکرات کرنے والوں کو منکرات کے ماحول سے نکال لاؤ, یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اصلاح کے ارادے سے بھی کسی کے عیب کو پر نظر رکھے تو یہ مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشاب کرنے والے کو پیشاب کرنے سے روکنے والوں کو آپ نے روک دیا, فرمایا نہیں سے پیشاب کرنے دو. ظاہر بات ہے تھوڑا سا پیشاب کرتا تو مسجد تھوڑی ناپاک ہوتی,
اور زیادہ پیشاب کرے گا تو زیادہ ناپاک ہوگی. آپ نے اس کو پیشاب پورا کرنے دیا. یہ عمل بتلا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کسی کو منکر سے روکنے کا طریقہ سکھلایا اور تعلیم دینے کا اسلوب بتلایا کہ آپ غلطی کرنے والے کو تعلیم کیسے دیں. دیکھو نا، ایک ہے غلطی کرنے والے کو الزام دینا. آپ دیکھیں گے کہیں بھی کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ آپ نے غلط کرنے والے کو الزام دیا ہو. غلط کرنے والے کو الزام نہیں، الزام دینا مجرم بنانا ہے اور تعلیم دینا تربیت کرنا ہے. الزام دینا، جی ہاں بالکل، میں آپ سچی بات بتاتا ہوں. امت کو اس کے گناہوں پر الزام دینا امت کو تربیت سے مایوس کر دینا ہے. نبی کی تعلیم امت کو الزام دینا اور مجرم بنانا نہیں ہے. جس نے جتنا بڑا کبیرہ گناہ کیا، جس صحابی سے جتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا، اللہ اکبر، جس صحابی سے جتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا آپ نے اس صحابی کی اتنی ہی فضیلت بیان کی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے. جس صحابی سے جتنا بڑا گناہ ہوا آپ نے اس کی اتنی بڑی فضیلت بتا دی. سن رہے تھے؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس ساتھی سے جو ذرا سے غلطی ہو جاوے ہم اسے سب کے درمیان مجرم بنا دیں. یہ ہمارا مزاج ہے. وہاں کبائر پر بھی آپ نے کبائر کرنے والوں کے بھی فضائل بتلائے. سوچے تو میں کیا کہہ رہا، ہمارے منکر سے روکنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور ہمارا منکر کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ذرا اس کا فرق غور کرو، میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہم چھوٹا گناہ کرنے والے پر الزام لگا کے اسے بدنام کر دیں، مشہور کر دیں، فلاں نے یہ کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ کرنے والے صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. آپ غور تو کریں ذرا، فرق جو ہوا ہمارے اور آپ کے طریقے دعوت میں، ہمارے اور آپ کے منکر سے روکنے معروفات پر لانے کا کے طریقے میں جو فرق ہوا، میں آج اپنے مجمع سے اسی کا مذاکرہ کرنا ہے.